السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں. ہم لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر اجالا کی ٹیم کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا اور ونس اگین ہم نے پھر ہماری بہت ساری چیزیں، بہت سارے کویشچن آنسر رہ گئے تھے، ہم نے دوبارہ ان کو مدعو کیا ہے، اجالا کی ٹیم کو، جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ایگزیکٹو ممبرز ہیں، اور آج ہم ان سے جان پائیں گے اسی حوالے سے کچھ ہمارے اور کویشچن آنسرز، کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے ذہنوں میں رہتی ہیں، کچھ ان کی کارکردگی کہاں تک کیا 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 ہے اور کیا پلاننگز ہیں فار دا فیوچر پوائنٹ آف ویو. السلام علیکم. ہمارے وہی تمام معزز دوست سہیل بھائی، راؤ صاحب، اور ماشاءاللہ ہمارے چہکاتے ہوئے فخر زمان صاحب. راؤ کمران بھائی، جیسا کہ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں، ہمارا یہی ڈسکس، اس پہ بہت اچھی روشنی ڈالی تھی فخر بھائی نے بھی اور سہیل بھائی نے بھی، کہ ہاں ایک اچھی ایک کرن نظر آئی ہے. اجالا تو ہے ہی ایک کرن اور روشنی کا نام، جہاں انسان کو ایک امید کی کرن بن جاتی ہے تو پھر انسان کی سٹرگلنگ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ مایوسی کے اس سرکل سے باہر نکل آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے وہ ورکنگ نہیں کر رہا ہوتا، اپنی پرسنل لائف کے لیے ورکنگ نہیں کر رہا ہوتا، اس کا اپنی ذات سے اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ صرف پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے، خدمت خلق کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ خدمت خلق کے لیے جو حکم ہے تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہونے. تو ایک اچھا بیڑا، ایک اچھا ایم آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، ہماری بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ. اس میں ایک تھیلیسیمیا کے اوپر آپ نے ڈسکس کیا، اس کے اوپر ایک اویئرنیس دی. اسی طرح سے آپ کے ایمز کے اندر کنزیومر آئٹمز ہیں، میڈیکل فیلڈ ہے، کنزیومرز کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اسکول ہے، ایجوکیشنز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں، بلدیہ کے مسائل ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا آپ لوگوں نے، ایف ایم ناٹ رانگ. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ کو بہت ساری پرابلم، ایک بہت سارے تھریٹ میں کہہ لوں اس طرح کے آ سکتے ہیں، پرابلم فیس ہو سکتی ہیں کہ پتہ چلے جس نے ریٹ بڑھایا ہوا تھا وہی بعد میں کال کر رہا ہے، یا تو نے کیوں چھاپا مروایا. ٹھیک ہے، جہاں میڈیکل والے کی اپنی گاڑی چل رہی تھی، پانی کے ٹیکے لگا رہا تھا، تو وہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا، میرے روزگار. دیکھیں، جب آپ کسی کے روزگار کو چھیڑتے ہیں نا، روزی روزگار کو چھیڑتے ہیں، تو ایکچولی وہ سب سے مین ہوتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو وہ روزی روزگار حرام کما رہا تھا، حلال نہیں تھا. وہ حلال کمائے تو کوئی اس کو کیوں چھیڑے، اس کا ضمیر تو سویا ہوا تھا، ہمارے ضمیر تو نہیں سویا نا. ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کے ضمیر کو جگانے کے لیے تو آپ نے ایک اجالا کو جو ہے وہ لے کے آئے تاکہ ان کے ضمیر جاگیں. اصل میں تو ضمیروں کو جگانا ہے، اصل میں تو وہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگانا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، اور اب اجالا کا ساتھ دو اور آؤ اور آگے بڑھو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک ڈیوریشن چاہیے ہوگا ایک اسٹریم لائن کے اندر آنے کے لیے؟ اسٹریم لائن کے اندر، آئی ایم ناٹ سینگ دیٹ اسٹیپ اپ سائڈ، بٹ اسٹریم لائن کیا ہے کہ بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی جرک کے، بغیر کسی اسپیڈ بریکر کے، اس طرح سے اسٹریم لائن ایک چل رہا ہے کہ ہاں جی یہ کام بھی ہو رہا ہے، یہ کام بھی ہو رہا ہے. شام کو بیٹھ کے 1 گھنٹہ آپ سب نے دیا، اس پہ ورکنگ رپورٹس آپ نے ایک دوسرے کو سبمٹ کر دیں یا اپنے گروپ میں شیئر کر دیں، لائک ایز دیٹ. تو اچھا، اس میں ظفر بھائی یہ کوئی سوال آپ کا بڑا اچھا ہے، لیکن بعض سوالوں کے جواب دینا انتہائی مشکل ہوتا ہے. جی، یعنی اس کے لیے کوئی ٹائم ڈیوریشن کا تعین کرنا، یہ تو بعض مرتبہ ایسا ہارڈ ہوتا ورکنگ ہے، کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہارڈ ورکنگ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض مرتبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ قدرت کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. بعض مرتبہ کوئی ایک ایسا ایونٹ ہو جاتا ہے کہ آپ سالوں کا سفر جو ہے وہ دنوں میں طے کر لیتے ہیں، مہینوں میں طے کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے اپنے طور پہ کوشش یہ محدود وسائل ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو محدود وسائل کے ساتھ ہم چیزوں کو لے کر آگے جا رہے ہیں. اور جن پریشانیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بالکل، کیونکہ جب آپ سول سوسائٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کسی کے مفاد کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ادر اینڈ پر کسی کے مفاد کو چھیڑ بھی رہے ہوتے ہیں. تو جس کا تحفظ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ جس کے مفاد کا تحفظ کرنے جا رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا مفاد کیا ہے. جی بالکل. اور جس کا مفاد کو آپ چھیڑنے جا رہے ہیں اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ مجھے کس طریقے سے اس کا تحفظ کرنا ہے. اس کی دم پہ پاؤں آ رہا ہے، دم پہ پاؤں آ رہا ہے. اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے، کیونکہ میڈیا ہے اور آج کل تو بات کرتے ہوئے بہت خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ایک وہ ہیروئن جو کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اپنے آپ کو زہر انجیکٹ کر رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ زہر کہاں سے ملتا ہے. جی بالکل پتہ، لیکن اداروں کو نہیں پتہ کہ کہاں سے ملتا ہے.
ان کو نہیں پتا سر. میں تو یہ کہوں گا آپ کہہ سکتے ہیں پتا ہے, میں تو اس لیے کہوں گا نہیں پتا کیونکہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوتا تو جو آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے آپ نے کرنا چاہیے تھا. یہ قانون میں روئی ٹھوس لی, آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو مینیج کرنے کی, اور انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی جو بھی فخر بھائی نے آپ سے بات کی ہے, پوری ہماری جو ایگزیکٹو کونسل ہے ہماری, ہم نے اس بات کو طے کیا ہوا ہے کہ دیکھیں ہمارے محدود وسائل ہیں, ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے جتنی چیزوں کو ہم ریزسٹ کر سکیں, کیونکہ ہم خدائی فوجدار نہیں ہیں. ہمیں ہر جگہ جو ہے نا چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مجھے ظاہر ہے میں اگر ایک ایجوکیشن فیلڈ سے ہوں, مجھے اپنے سارے معاملات کو دیکھنا ہے, فخر بھائی کو, سہیل بھائی کو, اور ہمیں اپنے لوگوں کو پریشانی میں بھی نہیں ڈالنا. صحیح بات ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایک فرد کے لیے بھی ہم کوئی پریشانی کھڑی کر دیں. سہیل بھائی, وسائل کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ وسائل پھر کیسے کریٹ کرتے ہیں سر؟ وسائل دس از دا مین پوائنٹ. جی جی بالکل, جس طرح شادی حال کا بک کرنا, سب کے لیے بریانی 100 بندوں کی 150 بندوں کی برات کا ارینجمنٹ کرنا, ان کے لیے کھانا ارینج کرنا, افطاری کا کرنا, ان کے انٹرٹینمنٹ, ریفریشمنٹ, اپنی کنوینس, پیشنٹس کو لے کے آنا, ڈیفینیٹلی کوئی بھی چیز فنانس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. بالکل ایسے. اور آپ جو ہے ماشاء اللہ فنانس سیکٹری ہیں اجالا کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس فنانس کو پھر کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ سر جیسا کہ ابھی راؤ صاحب نے ڈسکس کیا کہ ابھی اجالا سمجھ لیں کہ اس کے اسٹارٹ ہی فروری میں ہوا. جی. تو ابھی تک جو بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں یا سلسلے میں کیے ہیں, تو جو ہمارے اس الائنس کا حصہ ہیں, جو ہمارے دوست یار اور احباب اور جو اس کے باڈی کے ممبرز ہیں, جی, فی الحال تو ان کی کنٹریبیوشن اور ان کے تعاون سے یہ پروگرام کیا گیا. پھر آگے چل کے ہمارا ارادہ ہے جتنے زیادہ پر ہیڈ چارج ہوتا ہے, پر ہیڈ جو بھی جس کی توسط سے جو پے کر جو جتنا استطاعت کے مطابق جو پے کر سکتا ہے, اس طریقے سے ہم نے اس کو کر کے مینیج کیا. پھر آگے سب سے زیادہ پھر فخر زمان بھائی دے رہے ہوں گے پیسے سر, وہ ماشاءاللہ وہ سر سیٹ آدمی سب دیتے ہیں, سب ملا سب دیتے ہیں. اور اس حوالے سے سب سے زیادہ اگر آپ ویسے پوچھنا چاہیں کنٹریبیوشن, تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سب سے آگے ہیں ماشاءاللہ. تو اپنی ذمہ داری کے حساب سے انہوں نے ہر چیز میں سب سے آگے اپنے آپ کو رکھا ہوا, اور اس میں تخلیقی صلاحیتیں جتنی ہیں وہ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ صاحب کی ہیں. ہم تو وہ دھڑے ہیں جو بعد میں ہمیں اس الائنس کے ساتھ جوڑا گیا اور اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں, لیکن اس کا مین جو کور پوائنٹ ہیں وہ راؤ صاحب ہیں. اور دوسرے فائنینس کے حوالے سے آگے جو ہمارا ارادہ ہے کہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر کے اس باڈی کو جتنا زیادہ ڈیولپ کر سکیں, آگے بڑھا سکیں, اور جتنے میں اپنے ویورز اور دیکھنے والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری جو باڈی ہے اجالا کی, اس کے ساتھ ملیں, ان کے ساتھ جس حوالے سے بھی وہ تعاون کر سکتے ہیں, اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکتے ہیں, یا فائنینس یا کسی بھی قسم کی کچھ تعاون کر سکتے ہیں, وہ ہمارا حصہ بنے. صحیح. اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم اپنے آپ کو لے کے آئے ہیں انشاءاللہ, تاکہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس زیادہ زیادہ پھیل سکے. بالکل صحیح. اور ہم اس سلسلے کو زیادہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ زیادہ تر تعلق پروگرامز اور اس کا تعلق فائنینس سے زیادہ ہے. فائنینس سے سر, جتنا زیادہ اسٹرانگ فائنینشلی اسٹرانگ ہوں گے, آپ کو پمفلیٹس بنانے ہیں, تب بھی آپ کو پیمنٹ چاہیے, پیسے چاہیے, بالکل اویئرنیس دینی ہے لوگوں تک, سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ایڈورٹائز چلانی ہے, آپ کو پیسے چاہیے. آپ نے کوئی لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی لوگ اب ایسے اکٹھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بھلے ان کا اپنا لیڈر ہی کیوں نہ ہو, تو اگر اس کے لیے بھی ووٹ کے لیے وہ الیکشن کرواتا ہے, تو پہلے دیگیں چڑھواتا ہے, تو پھر الیکشن بالکل اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے, بالکل اپنے ٹارگیٹ جو ہم نے رکھے ہیں اس کے اچیومنٹ کے لیے, اس کی اسپیڈ کا تعلق فائنینس سے ہی ہے ایکچولی. جی, جتنا زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہوگا, اتنا زیادہ ہم تیزی سے چل سکیں گے اور آگے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر سکیں گے. تو کیا سہیل بھائی ایسا کوئی ارادہ ہے کہ آپ اپنے اس ممبرس کی جو باؤنڈری ہے یا ان کی کنٹریبیوشن اس سے باہر آ جائیں, اس سے باہر بھی فنانس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں؟ بالکل کوشش بالکل ہے ہماری کہ اس سے باہر نکل کے جو بھی اپنے سرکل میں, ہر ممبر کے سرکل میں جتنے لوگ انوالو ہیں, جو اس سوسائٹی کا حصہ ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں, تاکہ وہ جتنا زیادہ ہم کے ساتھ مل کے کام کر سکیں, اپنی صلاحیتیں, اپنی اسکلز کا تعاون کر سکیں, یا فائنینشلی ہمیں ریسورسز فراہم کر سکیں کہ ہم آگے چل سکیں, تاکہ یہ جو مین پوائنٹس ہیں معاشرے میں موجود جو برائیاں ہیں, اس کے لیے ہم سب تیزی سے آگے چل سکیں. فخر زمان بھائی, جس طرح سے ماشاءاللہ انفارمیشن سے ریلیٹڈ آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں, آپ کے کندھوں پہ بہت بڑا ایک بوجھ ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بڑی ذمہ داری تو ہے نہیں, کیونکہ سہیل بھائی نے تو اٹھانا ہے کیلکولیٹر, ٹھک 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 ٹھک, وہ کیلکولیٹر میں آ گیا, اس نے اتنے دی, یہ کیا, ایکسپینس ہو گئے, اور ماشاءاللہ ویسے ان کی اپنی فیلڈ ہے, وہ تو 2 منٹ کے اندر جو ہے سارا حساب کتاب کر دیں گے. مین بوجھ آپ کے اوپر آ جاتا ہے, آپ کے کندھوں پہ آ جاتا ہے کہ انفارمیشن
کے لحاظ سے، پلس لوگوں کے اوپر سوشل میڈیا کی انوالومنٹ، وہ ساری چیزیں بھی آپ کے پاس ہوں گی. اویئرنیس کے لحاظ سے پمفلٹ تیار کرنے ہیں، ایڈورٹائز چلانی ہے، کوآرڈینیشن کرنی ہے، باقی چیزیں کرنی ہیں، وہ ساری آپ کے کوٹ میں آ رہی ہوں گی. تو ان ساری چیزوں کے لحاظ سے آپ کو کتنا ٹائم تقریباً درکار ہوتا ہے جو آپ نے ڈیڈیکیٹ اور ڈپیوٹ کرنا ہوتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر جسٹ فار دا اجالا؟ بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے کہ جو انفارمیشن کی ذمہ داری ہے جی، یا اویئر کرنے کی جو ذمہ داری ہے، یہ جی. بڑی ذمہ داری ہے. میں پریزیڈنٹ راؤ صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اہم ذمہ داری میرے کاندھوں پہ دی. جی لیکن ظفر بھائی آج کل سوشل میڈیا کا اور ڈیوائسز کا دور ہے. جی اب وہ طریقہ کار تو رہا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک کے گھر جائیں اور اس کو دعوت دے کر آئیں جی یا کسی کے ذریعے پیغامات کو بھجوائیں. جی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی ماضی میں ایک ایونٹ کیا، جی تو اس کے لیے ہم نے ایک ذہن بنایا کہ تقریباً 500 سے 600 افراد اس طرح کے کہ جو ہمارے موبائل کانٹیکٹس میں موجود ہیں، گڈ دیٹ. ان کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سا واٹس ایپ گروپ بنایا. صحیح ہے. گروپ بنا کر اس کے اندر ان تمام افراد کو ایڈ کوآرڈینیشن کیا، میں لیا. ٹھیک ہے. کوآرڈینیشن میں لے لیا اور اس میں اپنا میسج کنوے کر دیا صحیح ہے. کہ اس مقصد کے تحت یہ گروپ بنایا گیا ہے اور آگے چل کر ہم یہ ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایسے افراد ہیں کہ جنہیں ہم نے ایڈ کر لی اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں، یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس نئے گروپ کو اویل کر سکیں، تو آپ بخوشی سے گروپ سے لیفٹ ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، کر سکتے ہیں خود کو لیفٹ. تو اس سے یہ فائدہ ہوا ظفر بھائی کہ جو واقعی مخلص لوگ تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہاں ہم ٹچ ہو، وہ اس گروپ میں رہ گئے اور باقی اس میں سے لیفٹ ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا ریشو رہا؟ تقریباً 500 لوگوں تک اپروچ کیا. جی 500 میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ رہ گئے؟ 500 میں سے 400 پلس ہے میرے خیال میں. اگر آپ ایک ریشو نکالیں تو 7 to 8% لوگ جو ہیں وہ اس کا مطلب بہت اچھی ایک ہوپ تھی، بہت اچھی ایک ہوپ تھی، بہت اچھی. میں آپ کو پہلے بھی یہ بات میں دوبارہ ایک بار دہرا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سارے اس میں مڈل لیول کے یا اپنے محلے کے افراد کو لیا ہو، ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں ہم نے MBBS ڈاکٹرز کو بھی لیا ہوا ہے، اس میں ہم نے پروفیسرز کو بھی لیا ہوا ہے، ایون کہ PhDs بھی اس میں موجود ہیں. کوشش کی کہ ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے اس میں ہم نے یونیورسٹیز کے ڈین بھی موجود ہیں، ہمارے جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کے چیئرمین کنٹرولرز بھی موجود ہیں، اور پھر عام عوام بھی موجود ہے. بالکل صحیح. تو ہم نے اس پہ کمبینیشن بنایا ہے. صحیح. کہ ایک اگر ہمارے الحمدللہ بہت سارے مسائل تو ایسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اجالا کے اس واٹس ایپ گروپ سے ہی حل ہو رہے ہیں. وہ کس طریقے سے حل ہو رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے کسی گروپ ممبر نے جو ابھی چل رہے چکن گونیا کا، جی اس میں اظہار کیا جی کہ چکن گونیا کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی ہے اور مجھے بھی ہوا، اب گھر میں بچوں کو بھی ہو رہا ہے. تو اسی ہمارے گروپ کے اندر میں نے آپ سے فرمایا کہ MBBS ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، سرجنز بھی موجود ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ بھی موجود ہیں. تو اسی وقت 2-3 ایسی عمدہ قسم کی چیزیں سامنے آ گئیں، احتیاط کے حوالے سے بھی، میڈیسن کے حوالے سے بھی اور خوراک کے حوالے سے بھی. بالکل صحیح. کہ ان کو کہیں جانا نہیں پڑا اور گروپ میں بیٹھے بیٹھے انہیں اویئرنیس بھی مل گئی، انہیں ٹریٹمنٹ کا بھی پتہ چل گیا اور فوڈ کے حوالے سے بھی پتہ چل گیا کہ کیا استعمال کروایا جائے اور کس طریقے سے کیا جائے. بالکل صحیح. تو یہ میرے خیال میں ایک ایسی اجالا کی کاوش ہے. اب اگر میں آپ یہ دوسرا تیسرا اس کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کیا ہوا، کسی نے پوچھا اور کسی نے بتا ہی تو دیا. لیکن جن کو اس سے ریلیف ملا، ڈاکٹر کی 500,000 روپے فیس ادا کیے بغیر ان کے پاس مجرب نسخہ آ گیا تو اس کے دل سے تو دعا نکلی ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. تو یہی وہ اجالا کی مین مقصد ہے کہ ہم کم سے کم وسائل میں بہتر سے بہتر پرووائڈ کر سکیں، اور اسی کوشش کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو پروگرام کا ہمارا آغاز ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی، سہیل بھائی نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ ہم اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں.
تو آپ نے فرمایا کہ یعنی آپ مدینے کا راستہ دکھا رہے ہو, ٹکٹ نہیں دے رہے. بالکل ایسے ہی. تو ٹکٹ ہم بالکل نہیں دے رہے ہیں جی. لیکن دیکھیں ہم مچھلی نہیں لا کے دے رہے کہ یہ لیں جی ظفر بھائی مچھلی کھائیں اپنی بھوک مٹائیں. ہم ظفر بھائی کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ ظفر بھائی اس طریقے سے مچھلی پکڑیں, اپنی بھوک بھی مٹائیں اور آگے بھوک مٹانے کا سبب بھی بنے. اچھا میں سمجھا شاید تو ہم آپ کو ایک مچھلی دے دیتے ہیں, آپ نے کھا لی, ہمارا کام وہاں ختم ہو گیا. ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہم ایک ایسی اویئرنیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی یہ کام کریں اور پھر اس کو آگے بھی اس پہ امپلیمنٹ کریں, اس کو آگے بھی پہنچائیں. بالکل صحیح ماشاءاللہ. راؤ کامران صاحب مجھے تھوڑا سا جو جاننا ہے ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تھا کہ اب آپ کا جو ایک رجسٹریشن پروسیس ہے یا لیگل پروسیس ہے اب اس میں آپ ان ہو چکے ہیں, اس کے لیے وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے یا آگے ابھی 2025 کے اندر پلان میں ہے؟ اس کے لیے پروسیس میں ہم لے کر آ گئے ہیں اس کو, لیکن اب جو این جی اوز کی رجسٹریشن ہے وہ پچھلے 3-4 سال سے آپ کو معلوم ہے مختلف وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ ہے, اس کے اندر کمپلیکیشنز ہیں. پہلے جو کام بڑی آسانی سے ہو جاتا تھا, ہاں اگر اس کو ویلفیئر میں یا اس میں لے جاتے ہیں, سندھ سوشل میں لے جاتے ہیں جی تو وہاں پر تو ابھی اوپن ہے, وہاں پر تو آپ کا ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا ہے, لیکن سوشل ویلفیئر میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. یعنی بہت ساری جگہوں پر اس کی اجازت لینی پڑتی ہے, بہت ساری ایجنسیز اس میں انوالو ہیں. جی تو ہم نے باقی کام شروع کر دیا, لیکن امید بڑی ہمیں یہی ہے کہ 2025 میں ہمیں باقاعدہ رجسٹریشن کا مرحلہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. رجسٹریشن کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈفرینس, کتنا فرق آئے گا آپ کی آرگنائزیشن کے اندر, اس ویلفیئر کے اندر, کہ جو اس لیول پہ ہے تو اس لیگل پروسیس کے بعد کتنا بوسٹ آئے گا؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو میرا اپنا تجربہ ہے اب تک تنظیمی لیول کا, وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن آپ کو کام کرنے سے, اگر آپ کی رجسٹریشن نہیں ہے تو کوئی روکتا تو نہیں ہے آپ کو اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جس طریقے سے مختلف سطحوں پر جا کر حکومتی اداروں سے ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو رجسٹریشن کے بعد آپ کا وہ ذرا سپورٹ آپ کو اچھا ملتا ہے, اور آپ جو ہے وہ کسی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میرٹ کے ساتھ آپ جا کر وہاں پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو ویسے بھی ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر ہم کسی کو جواب دے بھی سکتے ہیں تو وہاں پر صرف یہ کہہ کر جواب نہیں دیتے کہ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. ادارے جو ہے وہ گھاس نہیں ڈالتے. بالکل ایسے ہی. تو اللہ کا شکر ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو بہت ساری چیزیں پچھلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے ڈسکس کی ہیں, خاص طور پہ جو کنزیومر رائٹس کے حوالے سے یا لیگل جو ہمارے اسپیکٹس ہیں ان کے حوالے سے, تو جب آپ ایک رجسٹرڈ این جی او ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے قانونی طور پہ آپ کو اچھا سپورٹ ملتا ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ جو ہمارے ایک مستقبل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد ہمیں ان چیزوں میں بہت زیادہ سپورٹ ملے گا. مثال کے طور پر میں آپ سے بات کروں ایجوکیشن کا, جیسے ہمارا ایک پروگرام ہے, پہلے جو آپ نے بات کی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں ویلفیئر کی. جی بالکل. ہمارا جو مقصد ہے وہ ویلفیئر سے زیادہ مطلب ویلفیئر بیسڈ اویئرنیس ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اویئرنیس کے اوپر کام کر سکیں, اور ایک تو ایجوکیشن یہ ہے کہ ہم 100 بچوں کو پڑھائیں, یہ بھی ایک ویلفیئر ہے. یہ ایک ویلفیئر ہے کہ میں نے ایک ادارہ کھول لیا, اس میں میں نے 500 بچے بٹھائے ہوئے ہیں اور 500 بچوں کو میں ایجوکیشن دے رہا ہوں. بالکل صحیح. لیکن سول سوسائٹی کے کرنے کا ایک اور بہت بڑا کام ہے ظفر بھائی, جو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے سارے ویورز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پورے کراچی میں گورنمنٹ کے اسکولز موجود ہیں. ان اسکولز میں کیا ہو رہا ہے, ان اسکولز میں کتنے گھوسٹ ٹیچرز ہیں, کتنے ٹیچرز ہیں جو نہیں آ رہے, 100 بچوں کے اوپر کتنا ٹیچر ہے, جو فنڈ آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے, اس سب کو کون دیکھے گا؟ آپ اگر یہ کہیں گے کہ گورنمنٹ دیکھے گی تو گورنمنٹ تو دیکھ رہی ہے, گورنمنٹ تو دیکھ رہی ہے. پھر یہ اگر اسی کو دیکھنا کہتے ہیں تو یہاں سول سوسائٹی کا کیا کردار ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر گورنمنٹ اسکول میں پیرنٹس ٹیچرز کمیٹی ہوتی ہے جی, اور وہ جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ آ رہا ہوتا ہے وہ اس فنڈ کو تقسیم کرنا اور خرچ کرنا, اس کی ذمہ دار وہ کمیٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکٹ پیرنٹس ہیں, جس طرح پاکٹ انجمنیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے 1-2 افراد اس کمیٹی میں ڈال لیے, اور اس کے بعد اسکول میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو ہم تو یہ بھی ایجوکیشن میں اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے محلے کا گورنمنٹ اسکول ہے آپ اس کو آن کر لیجئے نا, آپ اس کو آن کیجئے. جو 4-5-6 لوگ وہاں کے ارد گرد رہ رہے ہیں وہ مل کر پرنسپل صاحب کے پاس جائیں, ان سے بولیں جی کہاں ہے
پیرنٹس ٹیچر کمیٹی ہمیں شامل کیجیے. کامران بھائی اس میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے گھوسٹ ٹیچر ہیں یا جس طرح سے اسکولس کے اندر جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں اس میں چند پیرنٹس کو شامل کر دیا جاتا ہے, ممبر کمیٹی کا یا اس اسکول کمیٹی کا حصہ بنا دیا جاتا ہے, اس میں اور آپ لوگوں کی انٹری کیسے ہوگی, آپ لوگ کیسے اس کے اندر, اگر آپ لوگ خود کوئی ممبر آپ کا نہیں ہوگا دین اٹ ول بی سو ڈیفیکلٹ کہ آپ اس کو مانیٹر کر سکیں. لیکن یہ میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے جان پاؤں گا تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر. ویئرس چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ونس اگین وی ول کم بیک اینڈ وی ول کنٹینیو فرام دیئر. ویلکم بیک ویئرس, چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے باقی ایسے کی طرف. جی راؤ صاحب, اگر ہم نے چھوڑ دیا پبلک کے اوپر, ہماری پبلک وہ ہے کہ جس کو ہم 1000 دفعہ اویئرنیس دے دیں لیکن وہی چیز ہے کہ بار بار ہمیں بولنا پڑے گا. جو تبلیغ کا کام ہوتا ہے نا وہ ہمیں بار بار کرنا پڑتا ہے, ایسا ہی ہے, بار بار بولنا پڑتا ہے, ایسا ہی ہے. لائک ایز ہم گھر کے اندر بچے ہوں بڑے ہوں کوئی بھی ہو تو نماز کے لیے پیرنٹس جو ہے نا بار بار بولتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. ان کو پتہ ہوتا ہے اذان ہو رہی ہے, نماز پڑھنی ہے, لیکن پھر بھی وہ ہیل و حجت ادھر ادھر کر کے اپنے ٹائم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بار بار بولنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی عادت بن جائے. عادت بنتے بنتے جا کے بنتی ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو آپ کی جو اویئرنیس ہے اور جو ہماری پاکستانی عوام ہے, اور میں نے صرف پاکستانی عوام کی بات نہیں کری, ہمارے ایشیا کے چند ملک جن کا سب کچھ تقریباً سیم ہے, تو اس میں باقی ممالک بھی شامل ہیں, تو اس میں وہ اویئرنیس یا اس طرح کی چیز آتے آئے گی, اس میں ٹائم لگے گا. تو اس میں جب اسکول کے اندر آپ کا اپنا کوئی ممبر شامل نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی نہ آپ کے پاس رپورٹ آپ آ رہی ہوگی, یا تو جو پیرنٹس میٹنگز وغیرہ میں یا پیرنٹس کمیٹی کے اندر جو لوگ ہیں اس میں سے کوئی ممبر آپ کا اپنا ہونا چاہیے جو اس گروپ کے اندر یا آپ کی اجالا کے اندر رپورٹ سبمٹ کر رہا ہو یا ایسا کچھ کر رہا ہو. یہ میری اپنی ایک تھاٹ ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھا کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہو. پلس اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں لائک ایز آپ دیکھ لیں چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہوں یا پرائیویٹ اسکولز ہوں. اگر میں پرائیویٹ اسکولز کی چھوٹی سی ایگزامپل دوں, پچھلے دنوں میرا ایک ایکسپیرینس ہوا. ہمارے دوست ہیں مفتی طاہر صاحب کرنگی میں, تو میرے استاد محترم بھی ہیں, میرے سینئر بھی ہیں, اور ان نے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے مجھے کہا کہ ظفر آ جاؤ چلتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا 2 اسکولوں کا سروے کرنے کے لیے. ایک اسکول میں گئے تو چونکہ وہ مولانا ہیں تو ایک اسکول میں گئے تو وہاں ڈرم بیٹنگ کی آواز آئی. تو وہاں سٹارٹ میں صبح وہ ڈانس وغیرہ کی اور باقی چیزوں کی پریکٹس چل رہی تھی, تو لاہور والا قوت پڑھ کے ہم دونوں باہر سے ہی واپس آ گئے. کہنے لگا یہ اسکول تو سمجھ میں نہیں آیا. دوسرے اسکول میں گئے تو پرائیویٹ اسکولس کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر ماشاءاللہ جو اسٹاف بیٹھا ہوا تھا ابائے کے اندر اسکارف پہن کے, دونوں پرائیویٹ اسکول ہیں ٹھیک ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ تلاوت بھی چل رہی تھی, لپیاتی بھی چل رہی تھی, جو دعائیں ہم پڑھتے آئے ہیں, قومی ترانہ بھی ہو رہا تھا, ساری چیزیں ہو رہی تھی. وہ کرنے لگے یار یہ سمجھ میں آ رہا ہے, دس از اوکے. ہم نے پھر وہ ان کے بچوں کا ایڈمیشن وہاں پر کرایا. یہ ایک ایگزامپل ایسی دی ہے کہ جس طرح سے ایگزامپلز آپ کے پاس سے نکلی ہے. کیوں اجالا کی کیا رسپانسبلٹی تو میں نہیں کہوں گا, کیا پوائنٹ کے اندر یہ پوائنٹ بھی ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, جو بہت ساری چیزیں آپ کے نالج میں آئی ہوں گی, بہت ساری چیزیں میڈیا سامنے لایا ہے, بہت ساری ایکٹیویٹیز اسکولس کے اندر ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں میجورٹی آف دا پیرنٹس اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اچھا ظفر بھائی, اس میں جو آپ نے بات کی ہے, جو آپ نے ایگزامپلز دی ہے, میں اس سے پہلے جو پہلا پوائنٹ آپ کا تھا اس کو ایڈریس کر لیتا ہوں. جی پلیز. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ جو پیرنٹس ٹیچر کمیٹی ہوگی یا اسکول کی جو ٹیم ہوگی, اس میں سوال تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں, تو اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی ایک ورکر ہونا چاہیے. اصل میں ہم اسی تھاٹ کے ساتھ پبلک میں آئے ہیں کہ ہر سول سوسائٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارا رکن ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ظفر بھائی اپنے محلے کے اسکول کے اندر جاتے ہیں, ان کا بچہ وہاں پر یا کسی عزیز کا بچہ وہاں پر پڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں ان بچوں کے پیرنٹس سول سوسائٹی کے ممبر ہیں, اور سول سوسائٹی کے ممبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ممبر ہیں. ہمارا کام ان کو اویئر کرنا ہے. ہمارا جو پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک بلاک میں ایک اسکول موجود ہے, اس اسکول میں 100 بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ان جو 100 پیرنٹس ہیں, ان 100 پیرنٹس میں سے ہمیں دیکھنا ہے جو 4-5 ایسے کون سے پیرنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمارے رابطے میں آ سکتے ہیں. بالکل صحیح.
ان کی میٹنگ بلا کر ہم نے باقی کام ان کے ذمہ کرنا ہے کہ آپ پرنسپل کے پاس جائیں گے, آپ پرنسپل کے پاس جائیے اور ان سے کہیے پیرنٹس ٹیچر کمیٹی کہاں پر ہے, ہم اس کا ممبر بننا چاہتے ہیں, آپ اس کا ممبر بنیے, اور اس کا ممبر بننے کے بعد یہ چیزیں آپ نے ان چیزوں کو دیکھنی ہے. تو اگر اس تھاٹ کے ساتھ ہم دیکھ بھال شروع کریں اپنے اداروں کی, دیکھیں یہ پبلک ادارے ہیں, یہ میرے اور آپ کے ادارے ہیں. میرے محلے کے اندر جو ڈسپینسری چل رہی ہے وہ گورنمنٹ کی ہے, اس کا مطلب ہے وہ میری ڈسپینسری ہے, تو میں دیکھوں گا تو صحیح نا اس میں کتنی دوائیاں آ رہی ہیں, اور وہ دوائیاں آ رہی ہیں تو وہ کہاں جا رہی ہیں, کن کے میڈیکل اسٹورز میں وہ جا کے فروخت ہو رہی ہیں. تو یہ کام تو سول سوسائٹی کے کرنے کا, ناٹ فار سیل والی سستی مل جاتی ہے. ہم اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی اپنے ذمہ یہ کام لے. باقی جو آپ نے دوسری بات کی ہے, دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ظفر بھائی کہ اس میں کیونکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس اینگل سے میں بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن یہ ضرور ہے کچھ ایتھیکل ہوتی ہیں, کچھ ان ایتھیکل ہوتی ہیں. دیکھیں جو ان ایتھیکل ہے وہ تو ہر مذہب میں ان ایتھیکل ہے, وہ تو ہر مذہب میں ہے. اس کا مطلب ہے یہ مذہبی اینگل تو ہے ہی نہیں سوچنے کا, یہ تو انسانی نیچر کی بات ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی کہ ایک امریکن کلچر اگر پاکستان کے اندر ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی بھی ریلیجن کا کوئی بھی پیرنٹس یہ چاہے گا کہ اس کے بچوں کے اوپر افیکٹ ہے. رائٹ سر؟ بالکل ٹھیک ہے. پچھلے دنوں کچھ چیزیں ایسی پاپ اپ ہوئی ہیں کہ جی کچھ اسکولوں کے اندر دوپٹہ پہننے پہ بچوں پہ پابندی لگا دی کہ جی اب دوپٹہ نہیں پہنیں گے. آپ لوگوں کے بھی نالج میں ہوگا, تو وہ سب کیا تھا؟ تو وہ تو ایک ایسا کلچر رونما کرانے کی کوشش کی گئی جس کے اوپر پھر آواز اٹھائی, سوشل ویلفیئرز نے آواز اٹھائی, لوگوں نے آواز اٹھائی, عوام نے آواز اٹھائی, اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا, گاڈ نوز بیٹر. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ سندھ گورنمنٹ نے خود ابھی اسکولوں میں میوزک کی کلاسز کا بھی باقاعدہ کہا ہے, اور میوزک ٹیچرز کی اپائنٹمنٹ بھی ہوئی ہیں, ٹیسٹ ہو رہے ہیں, انٹرویوز ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو اب ہماری گورنمنٹ خود بھی ان تعلیمی اداروں میں لا کر, اور میوزک کا علیحدہ سے پیریڈ ہو چکا ہے یہ چیز. سر میوزک کو اگر دیکھا جائے, یہاں پر میں سہیل بھائی کا ویو جاننا چاہوں گا. سہیل بھائی میوزک جو ہے نا, میوزک تو صوفیان کرام سے بھی ایک میوزک کا سلسلہ ہے, ٹھیک ہے, اور عرب سے بھی ایک وہ اس کے اوپر ڈفلی کے اوپر وہ کیا کہتے چھوٹا سا تبلی کیا کہلاتی ہے, اس کے اوپر جو ہے ڈف کے اوپر, سوری, تو ڈف کے اوپر سے سٹارٹ ہوا. اس کے بعد پھر دیکھیں وہ ایک الگ ہے, اس میں پھر قوالی کے اوپر آ گیا, اس میں باقی چیزوں پہ آ گیا. وہ ایک اگر میوزک کلاسز کا ایک لیول وہاں تک ہے, دیٹس ایکسیپٹیبل. لیکن کیا ہمارے میں سے ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے میں سے کسی کے بھی بچے اگر وہ ایک مائیکل جیکسن کے کسی میوزک کے اوپر, کسی سانگ کے اوپر وہاں پر پلے بھی کیا جا رہا ہو, سکھایا بھی جا رہا ہو, کیا ہمارے میں سے کوئی ایکسیپٹ کرے گا کہ اس کا بچہ اس طرح سے یا اس کی بچی اس کے اوپر ٹریننگ لے یا سیکھے؟ ایم رائٹ سر؟ بڑا مشکل سے سوال میں کسی اور پہ کیوں کہوں, ہم اپنے اوپر کیوں نہ رکھ لیں؟ صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک کوئی بھی ہمارے میں سے ایگری نہیں کرے گا. دیکھیں میوزک سے امیوز ہونا یا اس سے لطف اندوز ہونا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بےہودگی ایک الگ چیز ہے. ہم چاروں میں سے کوئی بھی بےہودگی کو نہ برداشت کرے گا نہ پروموٹ کرے گا. ہاں اگر کوئی جسٹ کوئی میوزک سن رہا ہے اور اس کو اچھا لگ رہا ہے تو ہم اس پہ اعتراض بھی نہیں کر رہے, ہم اس پہ اعتراض بھی نہیں کر رہے, لیکن ہم اس پر کس کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس کے ذریعے سے ولگیرٹی کو جو ہے وہ آپ عام کریں معاشرے میں. ڈیفینیٹلی دس از دا پوائنٹ. اصل میں سر معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو مختلف قسم کے لوگوں سے رابطے بھی کرتے ہیں, اور تھوڑا سا میرا سوشل میڈیا سے بھی تعلق ہے. جی بالکل. تو ایک جگہ میں پروگرام کر رہا تھا, انہوں نے کہا یار آپ ہمیشہ ہم سے پوچھتے ہیں, لوگوں سے سوال جواب کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ روڈ کیوں نہیں بن رہے, گلیاں کیوں نہیں بن رہی, بالکل صحیح, پکی کیوں نہیں ہو رہی. جی ہاں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا دیکھیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں ہے سیاست, اور ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ گٹر اور گلیوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے. ایسے ہی. اور ہمارے یہ سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ روڈ پکا کر لیا, یہ گلی بنا لی, تو آنے والے الیکشن میں ہم ووٹ کس بنیاد پہ لیں گے. بالکل صحیح. تو یہ مسائل جب تک باقی ہیں تو ان کے پاس ووٹ مانگنے کا جواز باقی ہے. جب یہ مسائل ہی حل ہو گئے تو پھر ووٹ کس چیز کا اور کون سا جواب. لیکن ایسا نہیں ہے سہیل بھائی, اگر آپ دیکھیں ادر دین کراچی, اگر ہم ادر دین کراچی کریں تو ہے تو پورا ملک ہمارا نا, سارے شہر ہمارے ہیں راؤ صاحب, ٹھیک ہے. ادر دین کراچی کی اگر بات کرتے ہیں تو لاہور ایسا کیوں نہیں ہے, اسلام آباد ایسا کیوں نہیں ہے, وائی کراچی ایسا. میں چلو مین بگ 3 سٹیز
کراچی لاہور اسلام آباد کی بات کر لیتا ہوں, چھوڑ دیں سر, صرف کراچی ہی کیوں؟ دیکھیں اویئرنیس کا, اجالا کا پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے یہ میرا کوشچن, وائی آن دا کراچی؟ سر یہ ایک سیاسی بحث ہو جائے گی. نہیں سر, سیاست سے چھوڑ کے, سیاست سے چھوڑ کے اگر میں ایک بات کروں, اس میں ظفر بھائی میں ایک بات جی. کروں, ہماری جو سوال ہے نا وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد اور ایز کمپیئر ٹو لاہور, دس از دا پوائنٹ, اگر آپ کراچی پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پر تو یہ سوال تو پھر جائے گا اس حکومت کی طرف کہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے. جی, ہم ہر شہری اس سے پوچھے گا سر سیاست کا بیک گراؤنڈ آپ کا بھی ہے, آپ ہمیں اور اس وقت اجالا کا بیڑا آپ نے بھی اٹھایا ہے, اتنی ہمیں نہ دیں, کم سے کم تھوڑا بہت تو یہاں پر کچھ لگا دیں نا صحیح. اب یہاں کیا لگائیں گے آپ؟ لڑکانہ میں نہیں لگا پا رہے ہیں. لڑکانہ کے ارد گرد کا حال دیکھ لیں تو دنیا جانتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ کلمیہ, اس پر ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو نئے چیئرمین ہیں پارٹی کے, پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب, ایک نئے جذبے سے ولولے سے انہوں نے پارٹی کی قیادت کو سنبھالا ہے. تو اللہ کرے, کوئی امید ہے کہ آگے کراچی میں بہتری آئے, سندھ میں بہتری آئے, ورنہ اب تک تو زبان زد عام یہی ہے کہ جی بس کھایا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ. لیکن اس میں اجالا کا کوئی کردار بنتا ہے کیونکہ ہے تو عوام سے ریلیٹڈ, کراچی شہر, کراچی کی عوام, یہاں کا سارا ماحول, یہیں کا سارا جو کلچر, یہیں کی ساری چیزیں, تو اجالا کا بھی کوئی رول بنتا تو ہوگا. جی بالکل, ہمارا جو رول ہے ہم اس کو پورا کا پورا ادا کر رہے ہیں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. بے شک. تو ہم اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں, جو ہمارے پاس دستیاب وقت ہے, ہم اس وقت کو لگا کر, ان وسائل کو لگا کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, کمیونٹی کو یہ اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں کہ حالات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, ماحول کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور اس میں انشاءاللہ ہمارا پورا کردار ہوگا. ظفر بھائی بالکل, ماشاءاللہ, گڈ, دیٹس گریٹ. سہیل بھائی, آپ کوئی اس حوالے سے, اجالا کے حوالے سے فیوچر پلاننگ کے اوپر کچھ بتانا چاہیں؟ سر فیوچر پلاننگ بس ہم اپنے پروگرامز کو مزید اسپیڈ اپ کرنے کے لیے اور اپنے جنرل باڈی اور اپنا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوشش میں ہے, تاکہ اس پروگرام کو جو بھی ہمارے انٹینشنز ہیں اپنے کمپلیٹ کرنے کے لیے, ایجوکیشن کے حوالے سے, تھیلیسیمیا کہہ دیا جائے یا لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے, اس کو تیزی سے چلا سکیں. تو بس ہمارا نیکسٹ اسٹارٹ لیا تھا کنزیومر سے آپ نے, اسٹارٹ کنزیومر پروڈکٹس, اور کنزیومر بہت پیچھے رہ گیا ابھی تک. کنزیومر بہت پیچھے ہے کیونکہ ایک بڑا پلان ہے, کنزیومر ایک بہت بڑا لیول ہے اور بہت بڑا چیپٹر ہے, بہت بڑا چیپٹر ہے. اتنی آسانی سے تو کور نہیں ہو سکتا. بس ہمارا مقصد اویئرنیس لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ لوگوں کی آواز کو پھر گورنمنٹ اداروں تک پہنچایا جائے اور اس کے اوپر ورکنگ ہو سکے. آپ کا وہ سوال بھی تھا کہ ایک بہت مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا آپ نے. ڈیفینیٹلی. تو یہ ایک بہت مشکل پروسیس ہوگا, آسان نہیں ہے, لیکن ہمارا مقصد صرف اویئرنیس پہنچانا ہے, تاکہ لوگوں کی جب آواز پہنچے گی تو گورنمنٹ کے ادارے جو سوئے ہوئے ہیں, جہاں تک فخر صاحب نے بات کی کہ اداروں میں کرپشن اور ان کی ملی بھگت سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں گورنمنٹ کی پالیسی میں وہ حصہ نہیں ہوتا, گورنمنٹ کی پالیسی کا حصہ نہیں ہوتا, گورنمنٹ اس میں کوئی ایگرینس شامل نہیں ہوتی, لیکن ادارے کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس سارے حصے میں جو کرپشن کرتے ہیں اور اس کا پارٹ بنتے ہیں. جب لوگوں میں اویئرنیس ہوگی اور آواز نیچے سے اٹھے گی تو پھر کوئی کسی کے خلاف کچھ کر نہیں سکے گا, اور پھر گورنمنٹ کی آنکھیں بھی کھلیں گی. بہت سارے ایسے حصے ہیں ہمارے معاشرے میں جس پہ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے تو گورنمنٹ نے کام بھی کیا ہے. بالکل صحیح. تو اس حوالے سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ تیزی سے لوگوں میں اویئرنیس آئے اور یہ آواز لوگوں کی آواز پہنچے اداروں تک, اور ادارے اس کے اوپر کام کریں اور وہ ہماری سوسائٹی کو بہتر کر سکیں. کیونکہ وہ جیسا راؤ صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ سے زیادہ مضبوط تو کوئی نہیں ہوتا, سب سے بڑا ویلفیئر بھی وہی کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ برائی کو ختم کرنے کے لیے وہی کام کر سکتے ہیں. تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے گورنمنٹ اگر کر رہی ہے تو پھر اس طرح کا کوئی ادارہ, کوئی اجالا, کوئی اور آرگنائزیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فخر زمان بھائی, آپ بتائیں کہ آپ جس طرح سے ماشاءاللہ انفارمیشن کے حوالے سے اور انفارمیشن سیکٹری اور باقی ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں, اس حوالے سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے سیکٹری انفارمیشن اب آپ فیوچر کے لحاظ سے اس کو کیسے امپروو کریں گے, کیسے لے کے آئیں گے؟ دیکھیں کیا اس میں کیا کسی گورنمنٹ لیول تک بھی کوئی جوائنٹ وینچر ہوگا, کیا ان کے پاس بھی کوئی کوارڈینیشن ہوگی آپ کی, یا صرف جنرل باڈیز آپ کا انٹرنل چلے گا؟ فیوچر کے حوالے سے ہماری مہینے میں 2 بار میٹنگ ہوتی ہے, 15 days, جو ایگزیکٹو باڈی کے ممبرز ہیں
اس کی ریزن یہ کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کے مختلف ایریاز سے ہماری ایگزیکٹو باڈی کے ممبرس موجود ہیں. جیسے میں خود لانڈی سے ہوں, کوئی بلدیہ سے ہے, جو کوئی کورنگی سے ہے, کوئی منگو پیر, تو اسی طریقے سے کوئی مڈیر سے ہے. تو کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز سے ہماری ایگزیکٹو باڈی کے ممبر موجود ہیں. اب جو ہمارے 20 یا 25 ایگزیکٹو ممبرز ہیں مختلف ایریاز سے, پھر ان کے ذمے, جیسے اب میں لانڈی سے ہوں تو اپنے نیچے ٹیم بنانے کا کام میرے ذمے ہے. میں ایک طرف انفارمیشن سیکریٹری ہوں, وہ آل کراچی ہوں, لیکن اپنے ایریے کا میں کوآرڈینیٹر بھی ہوں, اور پھر میں نے اپنے نیچے ایک ٹیم الگ وہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ آگے پھر اس پروگرام کو پہنچائیں. اب وہ شہد کی مکھیوں کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے, چھتے کا آپ نے بھی کیا, سہیل بھائی نے بھی ریپیٹ کیا, تو ہم نے چھتے میں ہاتھ نہیں ڈالا ہے. کیوں نہیں ڈال رہے؟ ہم نے فی الحال شہد کی مکھیوں کے چھتے کو دیکھا ہے. اچھا, ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھواں لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ تتر بتر ہوں, تو پھر ہاتھ ڈال کے شہد آپ کے خیال میں ہو جائیں گے تتر بتر؟ نہیں, تتر بتر شہد کی مکھیاں ہوں گی, اور وہ جو دھواں ہے وہ پبلک اویئرنیس کے ذریعے ہم اس چھتے تک پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ اویئرنیس جس قدر پھیلے گی, دھواں جاتا جائے گا, ہلچل ہوگی, تو پھر ہم ہاتھ ڈالیں گے. گڈ دیٹ, کیا ماشاءاللہ. ہم وہاں سے جو شہد ہے وہ حاصل کریں. اچھا اچھا, وہ شاید عوام حاصل کر سکیں. بالکل, دیٹس گریٹ. حاصل کر کے عوام کو دیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. تھینک یو. کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا پوائنٹ جس سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. مقصد دل آزاری نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ویورز کے پاس, جو ہمارے عوام کے پاس, جو ان کے ذہنوں میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ کویشچنز آپ تک آنے چاہیے, ان کے جواب بھی آپ لوگ دے سکیں. میں اجازت چاہوں گا آپ سے, اور اس وعدے کے ساتھ کہ ہمیشہ آپ لوگ اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں گے اور اویئرنیس دیتے رہیں گے, اور انشاءاللہ اس میں جہاں پر ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوگی ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویورز. انشاءاللہ اسی وعدے کے ساتھ جو ہے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. See to all of you in the next episode. السلام علیکم, اللہ حافظ.